سر اس کے ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ انہیلر یوز، ایک تو مریضوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ انہیلر یوز کرنے کے بعد جو ایپیسوڈس ہیں اپنا اس کے وہ ہوتے ہیں وہ شارٹ ہو جاتے ہیں، وہ پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے لیکن اب انہیلر استعمال کرنے کے بعد ہمیں جلدی جلدی سانس کا دورہ پڑنے لگتا ہے، تو اس کی کیا کوئی وجہ ہے یا یہ مسکنسیپشن ہے؟ بالکل مسکنسیپشن ہے، یہ بالکل غلط خیال ہے علی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ انہیلر استعمال تو کر رہے ہیں لیکن دوا آپ صحیح نہیں کر رہے، تو دوا جہاں جانی چاہیے وہاں پہنچ ہی نہیں رہی، تو یقیناً آپ کو دورے پڑیں گے. دوا کا کتنا مقدار استعمال کرنا چاہیے اور کتنے پف یہ استعمال؟ دیکھیے یہ تو یاد رکھیے گا کہ دمے کا علاج جو ہے دو قسم کے انہیلر سے ہوتا ہے. ایک جس کو ہم پریونٹیو یا بچاؤ والا انہیلر کہتے ہیں، اس کا تو آپ کو مسلسل استعمال کرنا چاہیے، مقدار آپ کا ڈاکٹر آپ کی سیویریٹی پہ بتائے گا، لیکن اس کو آپ چھوڑیں نہ. ہمارے لوگ جو ہوتا ہے جہاں ذرا سی طبیعت ٹھیک ہوئی دوا چھوڑ دی. تو یاد رکھیے گا کہ پریونٹیو انہیلرز یا بچاؤ والے انہیلرز کو آپ مسلسل استعمال کرتے رہیے اور بند نہ کیجیے جب تک آپ نے ڈاکٹر نہ کہے. ایک ہوتا ہے فوراً نجات دلانے والا یا ریلیور انہیلر، یعنی مینز جس کو آپ نے استعمال کیا آپ کی سانس کی تکلیف ٹھیک ہو گئی، تو وہ آپ بوقت ضرورت استعمال کیجیے، لیکن پریونٹیو میڈیسن جو ہے وہ آپ ریگولرلی استعمال کیجیے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو ابھی آپ نے یہ آلہ ہمیں دکھایا، اس کے علاوہ بھی اس دوائی کے انہیل کرنے کے لیے کوئی اور آلات بھی ہیں یا کوئی اور طریقہ کار، ماسک وغیرہ؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ انہیلر جو ہے کیونکہ اس میں کوارڈینیشن یعنی مینز جیسے ہی آپ دبائیں اسی وقت سانس اندر لیں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے اس کو استعمال کریں. بعض چھوٹے بچے اور بوڑھے انسان بعض اوقات اس کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کر پاتے، تو اس کے لیے ہم دوسرا طریقہ ہوتا ہے جس کو ہم اسپیسرز کہتے ہیں. یعنی یہ ایک چھوٹی سی بوتل ہوگی جس میں آپ نے ہلا کے اس کو پیچھے لگا لیا، اس کو دبایا اور اس سے منہ میں سانس لیا تو دوا آپ کی چلی جائے گی. تو چھوٹے بچوں میں اور بوڑھے لوگوں میں بعض اوقات ہم یہ اسپیسرز ڈیوائس جو ہوتی ہے یا یہ بوتل جو ہوتی ہے یہ دیتے ہیں تاکہ اس سے لینے کا طریقہ جو ہے وہ آسان ہو جائے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پیدائشی بچے یعنی مینز سال بھر کا ہو، چھوٹا ہو، اس کو بھی ہم انہیلر دے سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کیونکہ بچہ تو منہ میں نہیں رکھ سکے گا، تو بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ماسک جو ہے وہ منہ پہ رکھ دیا جاتا ہے اور پیچھے انہیلر لگا دیا جاتا ہے. انہیلر کو پریس کریں، بچہ سانس اس میں لیتا رہے گا تو دوا خود بخود اس کے پھیپھڑوں میں چلی جائے گی. تو یہ ایسے آلات ہیں جن سے کہ چھوٹے بچے کو بھی بوڑھے انسان کو بھی دوا دی جا سکتی ہے. یعنی کسی وجہ سے انہیلر کو نہیں روکنا چاہیے کہ نہیں جی اس کو یہ استعمال نہیں کر پائے گا، طریقہ اس کا مختلف ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ دمے کی وجہ سے اموات بھی ہوتی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یس آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا علی. دیکھیے دمے کی وجہ سے اموات ہوتی ہیں اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کیونکہ یہ مکمل قابل کنٹرولبل مرض ہے. یعنی مینز اگر آپ دوا مسلسل استعمال کریں، باقاعدگی سے استعمال کریں تو یہ مکمل کنٹرول ہوگا. اصل وجہ جو دمے کی اموات کی ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ مریض جہاں ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی دوا پریونٹیو میڈیسن جیسے میں نے بتایا پریونٹیو انہیلر کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ کبھی بھی وہ اپنے دورے کی شدت کا صحیح اندازہ نہیں کر پاتے. اب ان کو دورہ شروع ہوا، انہوں نے قریب کسی ڈاکٹر سے تھوڑی سی دوا لی، تھوڑا سا بہتر ہوا، گھر پہ بیٹھے رہے. وہ اگلا جو دورہ ہوا وہ اس سے زیادہ شدید ہوا، پھر انہوں نے تھوڑی سی دوا خود استعمال کر لی، جا کے کیمسٹ سے خرید لی اور دوا استعمال کر لی کہ جی یہی تو دی تھی پچھلی دفعہ وہی لے لی. اب اس طرح سے دورے کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے تاہا کہ اتنا شدید ہو جائے کہ اتنا بھی موقع نہ مل سکے کہ آپ ہسپتال چلے جائیں. تو جب بھی دمے کا دورہ پڑے آپ مستند معالج کے پاس جائیے اور اپنا بھرپور علاج اور پراپر علاج کرائیے. اس طرح سے نہیں کہ خود جا کے دوا کھا لی یا کسی حکیم کے پاس چلے گئے اور دوا کھا لی، یہ غلط طریقہ علاج ہے. ڈاکٹر صاحب یہ دمہ جو مرض ہے کیا یہ منتقل ہوتا ہے اپنے والدین سے یا کسی کو بھی یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں دیکھیے یہ اس میں اب ہمیں یہ تو پتہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی دمہ کسی کو کیوں ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ اس کی 3 وجوہات کہی جاتی ہیں. ایک موروثی اثرات یعنی مینز خاندان میں چلتا ہے. اگر ماں باپ میں سے کسی ایک کو دمہ ہو تو اس کے 30% امکانات ہیں کہ ایک بچے کو دمہ ہو جائے گا، یا اگر دونوں کو ہے تو اس کے امکانات 40 سے 50% بڑھ جاتے ہیں کہ بچوں میں دمہ ہو. تو ایک تو بنیادی طور پہ یہ وجہ ہے اس کی. دوسری وجہ جو ہے وہ ہے کہ گھر میں اب ہم لوگ بہت زیادہ ماڈرنائز ہو گئے ہیں، یعنی پرتعیش زندگی بسر کر رہے ہیں. جو چیزیں گاؤں دیہاتوں میں پہلے نہیں ہوتی، جیسے قالین ہیں، پردے ہیں، صوفے ہیں، ان میں بہت ساری مٹی گرد جمع ہو جاتا ہے. تو جب یہ گرد مٹی بچوں کے سانس کی نالی میں جاتی ہے تو ان کو دمے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اور تیسری ہے تمباکو نوشی کا استعمال والدین کا. تو یاد رکھیے گا کہ ان تینوں کی وجہ سے دمے جو ہے نا امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو آپ کا سوال کہ کیا یہ یعنی مینز خاندان میں چلتا ہے؟ یس یہ خاندان میں چلتا ہے. اس کی وجہ سے ایک مسکنسیپشن یا ایک غلط خیال لوگوں میں یہ آ گیا کہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے،
یاد رکھیے کہ دمہ ایک سے دوسرے کو لگتا نہیں ہے لیکن منتقل ہو سکتا ہے. नाज़रीन, असां पंहिंजी ॻाल्हियुनि जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं, पर वठंदासीं हिकु वक़फ़ो. गॾु रहिजो ऐं ॾिसंदा रहिजो सिंध टीवी. वेलकम बैक नाज़रीन. अचो तो असां पंहिंजी ॻाल्हियुनि जे सिलसिले के ॿीहर जारी कयूं. तो डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे बताया कि ये धुएं वगैरह से, तो ये जो चिलम का इस्तेमाल अक्सर होता है गांव में, तो क्या उससे भी इसके कुछ असरात होते हैं? बिल्कुल, ये एक हमारे यहाँ ख्याल है कि जी हुक्का और चिलम जो है वो सेफ है. नहीं, बिल्कुल नहीं है. उसके भी वही नुकसानात हैं जो तंबाकू नोशी करने के हैं, तो उससे भी वही हो सकता है. मींस अगर आप चिलम पिएंगे तो आपके फेफड़ों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होगी, आपको इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं और दम के इम्कानात बढ़ जाते हैं. अच्छा, जब बच्चा पैदा हो सकता है तो पैदाइशी दमा भी देखने में आया है कि बिल्कुल बच्चा पैदा होते ही उसको सांस की शिकायत हो जाती है. जी हाँ, देखिए दमा छोटे बच्चों में ज़्यादा आम है. एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 20% बच्चों में दमे के इम्कानात हैं, यानी हर 5वें बच्चे में से एक को दमे की शिकायत होगी. लेकिन अक्सर ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनमें दमा खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है. उनकी सांस की नालियाँ जब बढ़ती हैं तो वो दमा ख़त्म हो जाता है. बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, बड़ों में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10% जो अडल्ट्स हैं उनमें दमे के हैं. तो ये यकीनन छोटे बच्चों को भी हो सकता है, पैदाइश पे भी होता है. तो डॉक्टर साहब, अभी दमे का मुकम्मल इलाज कोई हो सकता है या ये सारी उम्र चलता रहेगा? ये बड़ा अच्छा सवाल किया गया ना आपने अली. देखिए, हमारे मुल्क में एक बदकिस्मती ये है कि हर चीज़ का ये समझते हैं कि मुकम्मल इलाज मौजूद है या बस इसको जड़ से ख़त्म कर दो. याद रखिए, दमा किसी सूरत जड़ से ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है. कुदरत इसको किसी वक्त भी ख़त्म कर सकती है, लेकिन कोई दवा अब तक ऐसी ईजाद नहीं हुई जो इसको मुकम्मल ख़त्म कर दे. यही ख्याल की वजह से लोग कभी हकीम के पास जा रहे हैं, कभी किसी अताई के पास जा रहे हैं. हमारे मुल्क में एक बहुत सारी वैक्सीन थेरेपी शुरू हो गई है. आपने जगह जगह रोडों पे बोर्ड नज़र आएंगे आपको कि जी बस वो वैक्सीन लगा लो तो दमा ख़त्म हो जाएगा. ये सब गलत ख्यालात हैं. दमा क्योर नहीं हो सकता, लेकिन दमे के मुकम्मल दमे के प्रॉपर इलाज से कंट्रोल हो सकता है. यानी आप एक नॉर्मल भरपूर ज़िंदगी बसर कर सकते हैं. ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं. बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो इन्हेलर इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना खेल खेल रहे हैं. तो ये कहना कि जी दमे की वजह से आपको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, होता इसलिए है कि आप उसका सही इलाज नहीं करते और ये इस ख्याल में इधर उधर भागते फिरते हैं कि जी बस इसका क्योर हो जाएगा. बता दिया जी फलाने हकीम के पास गए थे, उसने दवा दी, ठीक हो गया. ये सब गलत ख्यालात हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, एक बार फिर हम टीबी की तरफ लौट के आते हैं. तो टीबी के सिलसिले में आप ये बताइएगा कि क्या इसका मुकम्मल इलाज है या कितना अरसा ये इलाज चल सकता है? जी देखिए, टीबी बिल्कुल काबिले इलाज मर्ज है. यानी मीन्स अगर आप टीबी की दवाएं पूरी खाएं, पूरे दौरानिए के लिए खाएं, अमूमन इसका इलाज 6 महीने से 8 महीने तक होता है. अगर आप पहली दफ़ा में पूरा इलाज कर लें तो टीबी बिल्कुल क्योर हो सकती है. लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था, टीबी के साथ बदकिस्मती ये है कि अक्सर लोग टीबी की दवा चंद दिन खाई, उनकी अलामात ठीक हो गई, बुखार उतर गया, खांसी कम हो गई, उन्होंने कहा जी अब तो मैं ठीक हो गया, दवा बंद कर दें. तो ये बिल्कुल गलत तरीका इलाज है. टीबी का इलाज जो है पूरा कीजिए और कभी भी बीच में बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के ना छोड़िएगा. तो टीबी के इलाज छोड़ने की वजह से मसला होता है. और ये भी बड़ी बदकिस्मती है कि टीबी की वजह से किसी इंसान की मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है बहुत सारे लोग टीबी की वजह से मर रहे हैं. और वही एक तो डिले होती है, यानी देर होती है तशख़ीस में, उनको कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं या वो अपना इलाज आधे रास्ते में छोड़ देते हैं. तो ये नहीं करना चाहिए. डॉक्टर, ये भी देखने में आया कि टीबी की जो अद्वियात हैं वो खाली पेट खाने के लिए कहा जाता है. तो अक्सर मरीजों को ये सहन में होता है कि खाली पेट खाने से उनको तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है या कुछ और मसाइल होते हैं. देखिए, ये बेहतर तरीका है कि टीबी की दवा सारी जो है वो खाली पेट ली जाए, क्योंकि उससे दवा जो है खून में ज़्यादा चली जाती है और पूरी तरह से जरासीम को मारती है. ये ख्याल बिल्कुल है कि जी गर्म दवा होती है. मैं तो अक्सर अपने मरीजों से कहता हूँ भाई फ्रिज में रख के खा लो, ठंडी हो जाएगी. तो गर्म वरम कोई चीज़ नहीं होती. हाँ, खाली पेट लेने से बाज़ औक़ात मैदे में थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती हैं, तेज़ाबियत हो सकती है. आप अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए, वो उसकी कोई दवा दे देगा जिससे तेज़ाबियत कम हो जाए. लेकिन हर दवा की तरह से टीबी की दवा के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं.
تو آپ کو اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو یہ نہ کیجیے گھر پہ بیٹھ کے دوا چھوڑ دی، یار اس سے تو مجھے یہ تکلیف ہو رہی تھی نہیں کھاتے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، بتائیے اس کو، وہ یقیناً اس کا کوئی علاج بتائے گا آپ کو. ڈاکٹر صاحب جیسے سینے کے امراض کے حوالے سے جو اسموکنگ ہے اس کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور اسموکنگ ڈے ابھی بہت جلد آنے والا ہے، تو اس سلسلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو، یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان آج کل فیشن کے طور پہ، اور مطلب ایک عام سی وہ روایت بن گئی ہے کہ سگریٹ پینا ایک باعث جی اسٹیٹس وہ جی سمجھا جا رہا بالکل ہے. بالکل. اس کے سلسلے میں آپ ہمارے ناظرین کو ایک میسیج دینا چاہیں کہ کیا ان کو احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیے سر، یس آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ تمباکو، یہ جو ٹبیکو کمپنیز ہیں، تمباکو کی جو جائنٹس ہیں، کمپنیاں ہیں، انہوں نے اس طرح اشتہارات لگا رکھے ہیں کہ جی اگر آپ سگریٹ پئیں گے تو کیٹو پہ چڑھ جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیں گے. یاد رکھیے گا، یہ اس کو اتنا گلیمرائز کر دیا ہے کہ ہمارے نوجوان اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اگر کوئی چیز اس دنیا میں جو آپ کھاتے یا پیتے یا وہ کرتے ہیں، اس سے تمباکو سے زیادہ کوئی اور نقصان دہ چیز نہیں ہے. تو یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ایسی چیز ہماری سڑکوں پہ اویلیبل ہے جس سے کہ ہر قسم کی بیماری ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی ایک بیماری جس سے آپ مطلب کسی چیز سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو سگریٹ سے بچیے. تو تمباکو کسی بھی صورت میں استعمال کیا جی ہاں جائے، چاہے وہ اورلی منہ کے ذریعے کوئی کھا رہا ہے یا وہ. جی ہاں، دیکھیے تمباکو جب بھی آپ کے جسم میں جائے گا تو اس کے نقصانات ہوں گے. منہ کا اکثر لوگ چھالیاں کھا رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، رائٹ، اس سے منہ کا کینسر ہو سکتا ہے. آپ سگریٹ سے پی رہے ہیں تو پھیپھڑوں کا کینسر ہو سکتا ہے. پھیپھڑوں کا جیسے میں نے بتایا دمہ بڑھ سکتا ہے. پھیپھڑوں میں کرونک برونکائٹس یا جس میں جو ہیں پھیپھڑے پھول جاتے ہیں، انسان کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، یہ ہو سکتا ہے. معدے کا السر ہو سکتا ہے، رائٹ، اور فالج کا اثر ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تو آپ ہزاروں بیماریاں ایسی ہیں جو کہ اس کی سگریٹ پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو ایک چیز جس سے انسان کو چاہیے بچنا وہ ہے تمباکو نوشی. نہ خود کریں، نہ کسی کو قریب پینے دیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے بہت اچھی معلومات دی ہمارے ناظرین کو، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس حوالے سے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ مجھے بلایا آپ نے. ناظرین، اساں ڈاکٹر ندیم رضوی خان ॻाल्हियूं ॿुधियूं से ऐं नतीजे पहुतासीं त तंबाकू नोशी असांखे तर्क करणु घुरिजे. तव्हां पंहिंजा सवाल मुतलिका बीमारी बाबति या जेके डॉक्टर नदीम रिज़वी सां असां ॻाल्हियूं कयूंसीं उन बाबति के बि सवाल तव्हांजे ज़हन में हुजनि, तव्हां असांखां पुछी सघो था स्क्रीन ते नज़र ईंदड़ हिन ईमेल एड्रेस ते. असां ईंदड़ प्रोग्रामनि में अञा बि वधीक बीमारियुनि बाबति ॻाल्हियुनि जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं. उन वक़्त ताईं पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अली थलो खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़. بسم